بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین اور سامعین، سلسلہ دروس سیرت کی آج ہماری 8ویں نشست ہے۔ بعثت نبوی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عام دعوت اسلام کے آغاز کے بعد مسلمانوں پر، جن کی تعداد ابتدا میں ظاہر ہے کہ بہت تھوڑی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا رہا، مسلسل مظالم کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ گزشتہ کسی نشست میں ہم یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ اس سلسلے کی زد میں آنے والے صحابہ کرام میں محض غلام نہیں تھے، باندیاں نہیں تھیں، آزاد بھی تھے، اور محض آزاد لوگ نہیں تھے بلکہ باحیثیت اور باثروت حضرات بھی تھے۔ یعنی یہ ایک عمومی کیفیت تھی، ایک مجموعی صورتحال تھی جس کی زد میں مسلمان مسلسل آتے جا رہے تھے۔ ان مظالم کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہیوں صحابہ کرام کو پیش آئے، جو مظالم آپ نے برداشت کیے، ان کی بہت سی نوعیتیں تھیں۔ جسمانی تشدد اس کا بہت بڑا حصہ تھا، لیکن سب سے بڑی کوشش ان کی یہ تھی کہ کوئی بھی صورت اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکا جائے، آپ کی دعوت کو عوام تک پہنچنے نہ دیا جائے، اور جیسے بھی ممکن ہو اس راستے کو بند کیا جائے، لوگوں کو آپ تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی سے ایک معمول یہ بھی کتب سیرت میں بیان ہوتا ہے کہ قریش کے ہر اس اجتماع میں آپ جاتے تھے، اور قریش کے علاوہ عربوں کے ہر اس اجتماع میں آپ جاتے تھے، یہ جانا چاہتے تھے جہاں باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور لوگ یکجا ہیں، کسی بھی حوالے سے مجتمع ہے۔ اس کے لیے بہت اہم انتخاب قریش کے بازار تھے، قریش کے تجارتی، سماجی، ثقافتی اور تہذیبی اثرات کو منظم کرنے کے لیے ان کے ہاں ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پہ بازاروں کی ایک روایت تھی، اور یہ وقفے سے مختلف علاقوں میں اہتمام کے ساتھ لگا کرتے تھے۔ یہاں تجارت تو ہوتی تھی، لیکن یہاں ان کے فنون لطیفہ کے حوالے سے مختلف مقابلے بھی ہوتے تھے، یہاں ان کی مختلف معلومات کا تبادلہ بھی ہوتا تھا، یہاں شعر و ادب کی نشستیں بھی جمتی تھی، اور یہاں پھر ظاہر ہے کہ سیاسی اور سماجی روابط بھی ایک دوسرے کے ساتھ استوار ہوتے تھے۔ ان بازاروں کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ٹارگٹ کیا، اور یہاں پہ آپ نے دعوت اسلام کو پہنچانا شروع کیا، اور آپ کی بڑی عام سی دعوت تھی، بڑی واضح دعوت تھی۔ آپ ایک ہی جملہ کہا کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جو اس آواز پر، اس پکار پر لبیک کہتا تھا، پھر اس سے بات چیت شروع ہوتی تھی، اور اس کے سوالات، اس کے اشکالات، اس کی ترجیحات، اس کی دلچسپیاں، وہ تمام چیزیں سامنے آتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق اس سے گفتگو فرماتے تھے۔ جس قدر قرآن کریم کے احکامات اور قرآن کریم کی آیات نازل ہو چکی ہوتی تھیں، وہ پیش فرماتے تھے۔ یہی کسی موقع پر ایک واقعہ تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ کا پیغام، یہی کلمہ توحید بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اتنا کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق، کچھ نہیں، ایک اللہ ہے، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ یہ بیان فرما رہے ہیں، اور
ایک شخص آپ کے پیچھے یہ آوازیں لگاتا ہوا جا رہا ہے کہ اس کی نہ مانو، اس کی نہ سنو، اور وہ کون ہے؟ انتہائی قریبی ترین آپ کا عزیز، آپ کا سگا چچا ابو لہب۔ کس قدر مشکل مرحلہ ہوگا اور کس قدر دشوار وہ منظر ہوگا کسی بھی شخص کے لیے جب کوئی شخص بات کہہ رہا ہو، کسی بھی نوعیت کی بات کہہ رہا ہو، کجا کہ وہ اللہ کے توحید کا غلغلہ بلند کر رہا ہو، اور اس کے گھر سے ایک گواہی اس کے خلاف آ رہی ہو۔ اس کے سگے عزیز جن کو اس کا پشتبان ہونا چاہیے، جن دست بازو بننا چاہیے آپ علیہ السلام کا، وہی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس شدت سے مخالفت کر رہے ہیں کہ اپنا جہاں آپ علیہ السلام نے اپنا مشن یہ بنا لیا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، توحید کا کلمہ بلند کرنا ہے، وہیں اس نے یہ اپنا مقصد اور مشن بنا دیا کہ سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ تج کر اس شخص کی مخالفت کرنی ہے جو اللہ کا کہتا ہے کہ ایک ہے، کہ اللہ کی عبادت کی تلقین کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو صبر اور ضبط کا مظاہرہ کیا، روایت میں آتا ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کرتے تھے۔ یہ ہے اصل پیغام ہمارے لیے آج کی دنیا میں، کہ جب بھی کوئی بڑا پیغام لے کر اٹھیں گے تو ہمیں اپنے گھر سے، اپنے قریبی اعزاء سے، اپنے قریبی جاننے والوں اور رشتہ داروں سے بھی مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے کرنے کا کام یہ ہوگا کہ اپنے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنی منزل پر نظر رکھتے ہوئے، راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو نظر انداز کرتے چلے جائیں۔ ہر رکاوٹ، ہر مشکل، راستے میں آنے والا ہر کنکر، ہر پتھر اس قابل نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیں، یا اس پر توجہ مرکوز کر کے اپنے سفر کو، اپنے راہ کو کھوٹا کر لیں۔ انسان گھر سے نکلتا ہے، کسی بھی راہ پہ چلتا ہے، کسی بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کر اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ راستے میں 10 طرح کی چیزیں اس کی نظر سے گزرتی ہیں، کچھ اچھی محسوس ہوتی ہیں، کچھ سے انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، کچھ سے کوفت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ سارے مناظر ذہن سے گزرتے چلے جاتے ہیں، آنکھوں سے، نگاہوں سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان رکتا نہیں ہے، رکتا اپنی منزل پر جا کر ہے۔ اور اگر انسان ہر نظر آنے والے منظر پر ٹھہر کر، رک کر دیکھنا شروع کر دے، ریئیکٹ کرنا شروع کر دے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ صبح 8 بجے اپنے دفتر کے لیے نکلنے والا شخص 5 بجے تک بھی اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم رہے گا، اپنے آفس نہیں پہنچ سکے گا، اور اس کے واپس لوٹنے کا وقت ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ہمیں یہ سبق عطا کیا کہ یہ تمام چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، یہ دشواریاں، یہ مشقتیں، یہ رکاوٹیں، یہ مصائب، یہ نعرے، یہ آوازیں، یہ سب برداشت کرنے ہوں گے، لیکن منزل پر نظر رکھتے ہوئے برداشت کرنے ہوں گے، اپنی راہ کو بچاتے ہوئے، اپنے مشن کو محفوظ رکھتے ہوئے برداشت کرنے ہوں گے۔ اور برداشت کرنے کا آسان طریقہ، نظر انداز کر دو، اگنور کر دو، ذہن سے جھٹک دو، ایسے بن جاؤ کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا، اپنے کام سے کام رکھو، اپنے پیغام پر اپنی توجہ مرکوز رکھو۔ یہ ایک مخالفت تھی جو انفرادی سطح پہ ہو رہی تھی۔ عربوں کی زیادہ تر مخالفتیں، قریش مکہ کی زیادہ تر مخالفتیں اجتماعی تھیں، وہ مل کر مخالفت کرتے تھے، وہ جڑ کر مخالفت کرتے تھے، اور مشورے سے مخالفت کرتے تھے، منصوبہ بندی سے مخالفت کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم نے بڑی عجیب بات کہی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انسان کا مقابلہ انسان سے ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، صلاحیتوں کے کمی بیشی سے انسان غالب بھی آ سکتا ہے، مغلوب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں مقابلہ رب سے ہو تو کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے رب سے لڑ بھی لے گا اور اس کی لڑائی میں اپنے آپ کو کامیاب بھی کر لے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ یہاں بھی قریش کا مقابلہ اپنے رب سے تھا، پہچانتے نہیں تھے، وہ یہ بات جانتے نہیں تھے، ان کے ذہن میں یہ بات واضح نہیں تھی۔ جو بھی وجوہات ہوں، انہوں نے مخالفت کی، ڈٹ کے کی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ مل کر بیٹھے، میں نے عرض کیا کہ بڑی مشاورت اور بڑی منصوبہ بندی سے مخالفت کیا کرتے تھے، اور بھی کچھ مثالیں سامنے آئیں گی۔ انہوں نے یہ مشورہ کرنا چاہا کہ آگے موسم حج آ رہا ہے، آپ کو ماننے والے مسلسل ایک ایک دو کر کے سے ہی
بڑھ رہے ہیں. آپ کی زبان میں تاثیر نظر آتی ہے. جو ایک بات آپ سے سن لیتا ہے, جو ایک بار آپ سے مل لیتا ہے, آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک اس موسم حج میں لوگوں کو پہنچنے سے روکا کیسے جائے؟ ایسی کیا رکاوٹ کھڑی کی جائے کہ لوگ آپ تک نہ پہنچ سکیں؟ بہت مشورے کے بعد طے یہ ہوا کہ آپ کو ساحر مشہور کیا جائے. اور مشورے آئے, آپ کو شاعر مشہور کیا جائے, کاہن مشہور کیا جائے, فلاں اور فلاں اور فلاں. وہ تمام مسترد ہونے کے بعد اتفاق اس بات پہ ہوا کہ آپ کو ساحر میں مشہور کیا جائے, سحر, جادوگر. اور اس کی دلیل ان کی بڑی واضح تھی. ان کی فہم اور فراست میں وہ بات آئی جو سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب کوئی مل لیتا ہے, ایک بار آپ کے قریب ہو جاتا ہے, آپ کا پیغام سن لیتا ہے, تو آپ کا ایسا جادو اس پر رنگ جماتا ہے کہ پھر وہ خاندان, قوم, قبیلہ, خونی رشتے, قبائلی رشتے, نسبی رشتے, حسبی رشتے, سب تج کے, سب چھوڑ کر, سب بھول کر آپ کا ہو کر وہ رہتا ہے. تو بات تو تھی سحر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنی دانست میں یہ طے کیا کہ اس موسم حج پہ اپنے نمائندے منتخب کیے جائیں اور ان نمائندوں کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے نئے آنے والے, مکے میں باہر سے آنے والے لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ آپ ساحر ہیں, آپ کی بات نہ سنی جائے. اگر آپ کی بات سن لی گئی تو باپ بیٹے سے, بیوی شوہر سے, بچہ اپنے عزیزوں سے اور بندہ اپنے قبیلوں سے جدا ہو جائے گا. یہ تو ایک تدبیر تھی. میں عرض کر چکا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تجویز اپنی جگہ, ان لوگوں کی ہمت اور ان کا مشورہ اپنی جگہ, اللہ کی کارسازی اپنی جگہ. انہوں نے تو یہ بات اس لیے طے کی تھی کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روکا جائے. اور یہاں یہ عجیب معاملہ ہوا کہ لوگوں نے, باہر سے آنے والوں نے, سب نے نہ صحیح لیکن بہت سو نے جب سنا کہ کوئی ایسا شخص آیا ہے جس کی باتوں میں اتنا جادو ہے, جس کی شخصیت میں اتنی کشش ہے, تو اس سے سنا جائے, اس کو ملا جائے. تو بجائے اس کے کہ وہ آپ سے دور ہوتے, یہی پروپیگنڈا آپ کے پیغام کو پہنچانے کا سبب بن گیا, آپ کے تعارف کا سبب بن گیا, آپ کی شخصیت سے ملنے کا ان کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا. اور پھر وہی ہوا, جب وہ آپ سے ملے تو آپ کے قریب ہوئے, اور بہت سو نے ایمان بھی قبول کیا, بہت سو نے اس وقت نہ بھی کیا ہو, تب بھی اللہ کے پیغام سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اخلاق سے وہ ظاہر ہے کہ متعارف ہوئے, اور یقیناً پھر زندگی کے کسی مرحلے میں وہ دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اس کو کہتے ہیں کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں. جو کچھ انسان نے سوچا تھا, نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا. تھوڑا سا مختلف تو نتیجہ انسان کا ہو جاتا ہے. کچھ سوچتا ہے اس پہ کبھی 80%, کبھی 70%, کبھی 50% عمل ہوتا ہے, اور کسی حد تک نتائج نکلتے ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ مکمل طور پر نتیجہ مختلف ہوا. آپ سے روکنے کے لیے یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا تھا, یہ جو آپ کے قریب ہونے کا سبب بن گیا. جب مسلمانوں کے حوالے سے ہونے والا تشدد اور مسلمانوں پر مکے کی سرزمین کا تنگ ہونا برداشت سے باہر ہو گیا, جب یہ ہو گیا کہ اب مسلمانوں کے لیے یہاں رہنا دشوار سے دشوار تر ہوتا جا رہا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب مسلمانوں کو, ان میں سے چند لوگوں کو ہجرت کا حکم دیا, اور وہ راتوں رات وہاں سے روانہ ہوئے. یہ واقعہ رجب کا ہے. رجب 5 نبوی کو, 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں وہ لوگ روانہ ہوئے, اور خاموشی سے پہنچ بھی گئے. 12 افراد مرد اور 4 افراد خواتین کا ان میں نام لیا جاتا ہے. نام بھی تاریخ میں موجود ہے. یہ بات دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد واقعات سیرت کو تفصیل سے بیان کرنا نہیں ہے, بلکہ واقعات سے حاصل ہونے والے سبق کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. اس لیے ہم تفصیلات میں یہاں پہ جانے سے گریز کر رہے ہیں. شوال میں
حبشہ میں یہ افواہ پھیلی کہ کچھ قریش کے قبائل بڑے مسلمان ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے لیے راستہ ہموار ہو گیا ہے، تو وہ لوگ واپس لوٹ آئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بات درست نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر ذی الحجہ میں 6 نبوی میں دوبارہ ایک ہجرت ہوتی ہے، جس میں بڑی تعداد میں مسلمان حبشہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اس میں 82-83 ایک نام پہ تھوڑا سا اختلاف روایت ہے، لیکن 82-83 افراد مرد مکے سے ہجرت کرتے ہیں، اور ان میں ان کے علاوہ 18 خواتین کا نام بھی ملتا ہے۔ دیکھیے پہلے 12 اور 4 ہیں، یہاں 82 اور 18 ہیں، 83 اور 18 سمجھ لیجئے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر لمحے ہر وقت مسلمانوں کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عربوں کے عام مزاج کے برعکس خواتین ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تعداد کم ہے تو اس کی بڑی واضح وجہ ہے کہ وہاں سے چھپ کر ہجرت کی جا رہی ہے۔ چھپ کر ہجرت کرتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ اسی سطح پہ خواتین کو بھی لے جایا جا سکے جس طرح مرد وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں شروع دن سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ خواتین کو بھی جس قدر ضرورت ہے اتنا ہی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مردوں کو نکال دیا گیا اور خواتین کو تشدد برداشت کرنے کے لیے وہاں پہ چھوڑ دیا گیا۔ یہ روانہ ہوئی، وہاں پہ حالات کچھ پیش آئے، قریش نے مخالفت کی، لیکن وہاں پہ مسلمانوں کو ایک ٹھکانہ میسر آ گیا۔ اس میں سب سے اہم سوال، میں نے عرض کیا میں تفصیلات حذف کر رہا ہوں، حبشہ کیوں گئے؟ یہ بہت بڑا سیرت کا سوال ہے۔ حبشہ اس لیے گئے تھے، اس پہ بہت سا کام ہوا ہے اور مزید کام باقی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سابقہ تجربے کی روشنی میں اندازہ تھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کو ایک صاحبان میسر آئے گا۔ یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کسی اٹکل کی بنیاد پر نہیں بھیجا تھا، بلکہ منصوبہ بندی کے مطابق اپنی اسٹریٹجی طے کرنے کے بعد، معلومات طے کرنے کے بعد بھیجا تھا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجنے سے فائدہ کیا حاصل ہوا؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی حیثیت محض قریش مکہ کے مقابلے میں چند ان کا اختلاف کرنے والے لوگوں کی تھی۔ یہاں پہلی بار یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت مسلمانوں کو ایک باقاعدہ گروہ کی شکل میں یا امت کی شکل میں یا ایک قوم کی شکل میں علیحدہ شناخت کے ساتھ وہاں پہ ان کو صاحبان میں اثر آتا ہے، یعنی مسلم امت کی شناخت پیدا ہوتی ہے ہجرت حبشہ سے۔ دوسری بات، ہجرت حبشہ کے نتیجے میں پہلی بار مسلم اقلیت باقاعدہ وجود پذیر ہوتی ہے۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے، اور آج جو ہمارے پاس سیرت کا لٹریچر موجود ہے، الحمدللہ اس کی روشنی میں ہم بہت وضاحت سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج کی پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بطور اقلیت غیر مسلم ممالک میں موجود ہے۔ اگر ہمارے پاس حبشہ کا ماڈل نہ ہوتا، ہم درجنوں شرعی معاملات میں، درجنوں اخلاقی معاملات میں، درجنوں سیاسی معاملات میں اندھیرے میں ہوتے اور ہمیں یہ اندازہ نہ ہوتا، یا ہم محض اپنے اٹکل سے کچھ چیزیں بیان کرتے کہ وہ مسلمان ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، مسلم امت کے فرد، مسلم امت کا ناگزیر حصہ، جو اس وقت کسی بھی وجہ سے غیر مسلم ممالک میں موجود ہیں، ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، یہ ایک فنی اور تکنیکی مضمون ہے، کبھی موقع ہوا اس پہ علیحدہ سے بات کریں گے کہ اقلیتوں کے رویے کیا ہونے چاہیے، مسلمانوں کے ہاں اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں، اور غیر مسلموں کے ہاں مسلم اقلیتیں جب رہیں گی ان کے معاشرے سے کتنے اثرات قبول کر سکتی ہیں، کس حد تک وہاں سرگرم رہ سکتی ہیں، اور کس حد تک اپنے آپ کو بچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن یہ موضوع اور اس موضوع سے وابستہ ہدایات ہمیں ہجرت حبشہ سے میسر آتی ہیں۔ یہ ہجرت حبشہ کا ایک بہت اہم پہلو ہے اور بہت اہم افادیت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور تیسری چیز، آج افریقہ جو ایک پورا بر اعظم ہے وہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے۔
کتنے ہی علاقے اور شہر اور ممالک مکمل طور پہ یا مسلم اکثریتی علاقے ہیں، اور کتنے علاقے مسلم اقلیتی علاقے ہونے کے باوجود وہاں مسلمانوں کے حیثیت اور مسلمانوں کا تشخص محفوظ تشخص ہے، اور مسلمان وہاں پہ مکمل اطمینان کے ساتھ اپنے رب کے حضور سربسجود بھی ہوتے ہیں، اور مختلف حوالوں سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس ہجرت حبشہ کی برکت ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ سہولتیں میسر ہوئیں۔ اس کے بعد پھر مسلمان وہاں رہے، اور پھر ایک بڑا حصہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہاں پھر یہ لوگ آ کے آپ کے ساتھ مسلمانوں کے قافلے میں ضم ہو گئے۔ اس نشست کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔